آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی، تمام دوست بآباد بلند درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، سب سے زائد اس بات پر خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بے شمار کرم ہے کہ یہ اللہ کا گھر آباد ہے۔ اللہ کا گھر آباد ہے۔ ہم نے دیکھے، میں تو حدود و اربا جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس کی حدود یا جغرافیائی سرحدوں کو نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کسی کی تباہی میں خوش نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ سب کو ہدایت فرمائے۔ لیکن دیکھیے ہر طرف تباہی ہے، جہاں پہ اللہ کو سجدہ ہوتا ہے وہاں وہ اللہ کا گھر آتا ہے۔ اس کا کلر بھی تبدیل نہیں ہوا۔ گویا کہ اللہ کو ایسی جگہ کیسی پسند ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر طرف کیا ہو رہا ہے، چاروں اطراف میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس اپنے گھر کو جو اہل اسلام کا سجدہ گاہ ہے اس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، میں علامہ سدیر احمد عباسی صاحب اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ عدنان صاحب، وقار صاحب اور جتنے ان کے ساتھ دوست ہیں اور جتنے اس مسجد کے نمازی ہیں اور جو ان بچوں اور بچیوں کے والدین ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، یہ اللہ ہے جو ہم سے اپنے گھر کی خدمت لیتا ہے۔ آج کے حالات دیکھ لیجئے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ان والدین کے اوپر بھی کہ جن کی اولادوں کی زبان کے اوپر قرآن جاری ہے، اور اللہ اس کو مزید عروج دے، ترقی دے کہ ہر طرف قال اللہ وقال رسول کا مرکز ہو۔ حضرات گرامی، میں اس پر بہت خوش ہوتا ہوں کہ جہاں کوئی اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جن کی زبانوں کے اوپر اللہ کا کلام جاری ہے، اور پھر اس کلام کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے اس کلام کو سمجھنا ہے، اور وہ سمجھنا قرآن کا معانی سمجھنا ہے، قرآن کے اسرار سمجھنے ہیں، رموز سمجھنے ہیں۔ تو جب وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں تو پھر آدمی کمال کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ایک آپ کو عرض کر دوں، انتظار الجماعت جماعت، کہ جو آدمی جماعت کی انتظار میں ہوتا ہے وہ جماعت ہی میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
اب ذرا میں آپ کا وقت نہیں اتنا زیادہ لوں گا، میں مناسب ہی اس بات کو نہیں سمجھتا. دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. حضرات گرامی، جو یہ کام آپ کی مسجد میں ہو رہا ہے، اس میں جتنے دوستوں کا حصہ ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس کے دو عنوان ہیں، اور ان دو عنوانوں میں بے شمار عنوان ہیں. ایک عنوان قرآن، ایک عنوان مولا کائنات ہے. پھر قرآن کے اندر بے شمار عنوان ہیں، اور مولا کائنات کی زندگی میں بھی بے شمار عنوان ہیں. کہ اتنا بڑا وسیع مضمون ہے. لیکن دوستو یاد رکھیے، جہاں قرآن ہے وہاں مولا کائنات ہے، جہاں مولا کائنات ہے وہاں پہ قرآن ہے. صرف اب توجہ کرنی ہے. میں ایک دو باتیں آپ کی طرف توجہ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے قلوب کو ادھر کیجیے. مجھ سے بیشتر قبلہ محمد شعیب صاحب قرآن کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور محمد فیضان صاحب مولا کائنات کے فیضان بیان کر رہے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. مولا علی اس کے دروازہ ہے. محمد رسول اللہ علم کا شہر ہے، اور مولا کائنات اس کا دروازہ ہے. حضرات گرامی، مولا کائنات پیدا ہوئے، اور جب آنکھ کھولی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. مولا کائنات پیدا ہوئے، مولا کائنات کو غسل دینے والے محمد رسول اللہ ہے، اور جب محمد رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے تو غسل دینے والے مولا کائنات ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آتی ہے؟ اب ذرا دیکھیے، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، حکمت گہرائی کو کہتے ہیں، حکمت طریقت کو کہتے ہیں، حقیقت کو کہتے ہیں، اسرار کو کہتے ہیں، رموز کو کہتے ہیں. اور جب ہم نے قرآن میں غور و فکر کیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب بھی محمد سکھاتے ہیں اور حکمت بھی محمد سکھاتے ہیں. گویا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، شریعت، طریقت، اسرار، رموز جس کو ملتے ہیں وہ در مصطفیٰ ہی سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. در مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتے. یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ کتاب اللہ، حکمت جو ہے، شریعت جو ہے، طریقت جو ہے، کس سے ملتی ہے؟ آپ جواب دیجیے. کس سے؟ بولیے نا. کیا ہے یار؟ میں مقرر نہیں ہوں، میں تو پڑھانے والا آدمی ہوں. اب ذرا میرے ساتھ دیں گے تو دو چار باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اب بتائیے، کتاب اللہ کون سکھاتا ہے؟ محمد رسول اللہ. حکمت کون سکھاتا ہے؟ محمد رسول اللہ. اب شریعت کون سکھاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. طریقت کون سکھاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ موتی ہے، میں قاسم ہوں. اللہ موتی ہے
اور میں قاسم ہوں. اللہ دینے والا ہے، محبت تقسیم کرنے والے ہیں. حضرات گرامی اگر غور و فکر کریں قرآن کے اوپر، آدم کا محمد نبوت ہے، آدم کا محمد نبوت ہے. ہر نبی محمد سے فیض لے کر آ رہا تھا. ہر نبی محمد سے فیض لے کر آ رہا تھا. جب محمد آ گئے تو پھر کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المعصومین ہیں. دوستو، اور نبوت میں فیضان محمد ہے، ولایت میں بھی فیضان محمد ہے. اور امت کے لیے جب تقسیم ولایت کی باری آتی ہے تو امت محمد مصطفیٰ کے لیے قاسم ولایت مولا کائنات ہے. کون ہے؟ مولا کائنات ہے. کہ ولایت کون تقسیم کرتا ہے؟ بولیے. مولا کائنات. ولایت کون تقسیم کرتا ہے؟ مولا علی تقسیم کرتے ہیں. میں نے قرآن سے اور ان احادیثوں سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ محمد رسول اللہ حکمت کا گھر ہے، علی دروازہ ہے. محمد علم کا شاعر ہے، علی دروازہ ہے. اب قانون بن گیا، جس نے شریعت لینی ہے، جس نے طریقت لینی ہے، مولا کائنات سے لے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. دوسرے اصول کی طرف آئیے. بغض علی، محبت علی، ان احادیثوں کو سامنے رکھیے. محمد رسول اللہ جو فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ہے، میں علی کے ساتھ ہوں. ان تمام احادیثوں کے اوپر جب ہم غور و فکر کریں گے تو یہ نتیجہ آئے گا ایمان کی کسوٹی مولا کائنات ہے. ایمان کی کسوٹی کون ہے؟ مولا کائنات ہے. ایمان کا مرکز مولا کائنات ہے. اور پھر بتائیے کہ مولا کائنات کی وراثت کیا ہے؟ سوال ہے آپ کے اوپر، ذرا توجہ کیجیے. میں نے آپ کے اوپر سے نہیں گزرنا، میں نے آپ کے قلوب میں جانا ہے. اب مولا کائنات کی وراثت کیا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ کے قاسم ولایت جو ہے وہ مولا کائنات ہے. کون ہے؟ مولا کائنات ہے. اب علی کے ساتھ بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، علی کے ساتھ محبت رکھنے والا یاد رکھیے منافق نہیں ہو سکتا. اب آئیے نتیجے کی طرف کہ وراثت علی کیا ہے. وہ کیا بولے نہیں یار، کیا ہے وراثت علی؟ کیا ہے؟ ولایت ہے. وراثت علی کیا ہے؟ ولایت ہے. زور سے بولیے، کیا ہے؟ ولایت ہے. وراثت علی کیا ہے؟ ولایت ہے. وراثت علی کیا ہے؟ ولایت ہے. ولایت ہے. پھر علی ولایت کس کو دیتے ہیں؟ جو علی کے ساتھ بغض رکھے، جو علی کے ساتھ منافقت کرے. اوپر چھوڑ دیجیے، نیچے آ جائیے. حضرات گرامی، علی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. جب ہم علی کی وراثت کو دیکھتے ہیں تو عبد القادر جیلانی کے پاس نظر آتی ہے. جب علی کی وراثت کو دیکھتے ہیں تو داتا علی حجویری کے پاس نظر آتی ہے. علی کی وراثت تاجدار کوٹلہ کے پاس ہے. علی کی وراثت خواجہ اجمیری کے پاس ہے. علی کی وراثت عیدگاہ میں ہے. علی کی وراثت مولا شریف میں ہے. علی کی وراثت یاد رکھ
رکھیے شاہ سلیمان کوثری کے پاس ہے۔ بتائیے ریلی کی وراثت کہاں ہے؟ یار میں اس سے نیچے بات نہیں کرتا، تاجدار گولڈا سے نیچے نہیں ہوں گا، مجدد الفسانی سے نیچے نہیں آتا، داتا علی اجمیری سے نیچے رہنے دیجیے۔ جن بزرگوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ ایسے مسلمان ولی ہیں، ان کی ولایت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے، ان کی ولایت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ علی کی نگاہ کس طرف ہے، علی کا علم کس طرف ہے، علی کا فائز کس طرف ہے؟ تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ علی کی وراثت کدھر جا رہی ہے، آپ بتائیے علی کا فائز کدھر جا رہا ہے، علی کا علم کدھر جا رہا ہے، اب بتائیے پھر علی کو ماننے والے کون ہیں؟ آپ نتیجہ نکال لیں یار، علی کو ماننے والے کون ہیں، علی کے محب کون ہیں؟ حضرات گرامی، علی کے ساتھ محبت یہ ہے کہ تمہارا قلب جو ہے اللہ کی طرف چلا جائے، تمہارا یہ قلب اس لیے خدا نے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے، یہ قلب ہے یہ خدا مصطفیٰ کا، یہ قلب کس کا ہے؟ یہ خدا مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے محبت علی، یہ ہے مشن علی، یہ ہے نظریہ علی۔ جب تم صحابہ اہل بیت کی اولیاء اللہ کی محبت اپنے قلوب میں سجا کر اللہ کی دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو مولا کائنات کا سلسلہ جو ولایت کا ہے، مولا کائنات کا جو فیضان ہے آپ کے قلوب میں اتر جائے گا۔ یہ ہے، وہاں پہ تنازعات نہیں ہیں، تنازع جو ہیں یہ تاریخ نے کھڑے ہیں، ہم تاریخ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں۔ رحما بینہم، حضرات گرامی مولا کائنات سے عرض کیا گیا، اے علی کیا خلافت آپ کا حق نہیں تھا؟ کیا آپ کو وصیت نہیں ہوئی؟ مولا کائنات نے واضح کر دیا، یاد رکھو میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہوں، آج میں محمد رسول اللہ کی طرف بہتان نہیں کروں گا، یہ بہتان منسوب نہیں کروں گا، میں محمد رسول اللہ کے بارے میں غلط نہیں ہوں، میرے قلب میں خدا مصطفیٰ رہتے ہیں، میں وہی بات کروں گا جو محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ جب محمد رسول اللہ نے ہمارے دین میں، ہماری نماز میں ابو بکر کو امام بنا دیا ہے تو ہماری دنیا میں بھی ابو بکر امام ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے خلیفہ اول، خلیفہ دو، خلیفہ سوم ان کی اطاعت بھی کی ہے، ان کے حکموں کو بھی مانا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر عدالت میں فیصلے بھی کیے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن کو رحما بینہم کی طرف جائیے، تاریخ کے من گھڑت واقعات کی طرف نہ جائیے۔ جب ہم قرآن کی طرف جائیں گے، سنت رسول کی طرف جائیں گے تو یاد رکھنا ہمارے قلوب میں صحابہ و اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب یہ محبت پیدا ہوگی تو خالق کائنات ہمیں اپنا معبود بنا دے گا۔ جب کسی طرف بھی بغض ہوگا خدا ہمیں درکار دے گا، خدا ہمیں درکار دے گا۔ کہ جن پاک ہستیوں کے میں نے نام لیے ہیں، وہ داتا علی اجمیری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، نظام الدین اولیاء ہو، محدث اعظم پاکستان ہو، اور تاجدار گولڑا ہو، حضور غوث پاک ہو، یہ وہ صاحب قلوب تھے جن کے قلوب میں صحابہ و اہل بیت کی محبت تھی، تو ان کے اندر فیض علی جاری ہوا ہے۔ گویا اہل سنت ہی جو ہے
وہ مولا کائنات کو ماننے والے ہیں اور مولا کائنات انہی کو نوازنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور ہمارے قلوب میں اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت کو پیدا کرے۔ جو لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبت نکالتے ہیں تو وہ قرآن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ۔ آخری بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں عرض کر دوں۔ ابھی میں بھی نماز پڑھوں گا، اللہ نے توفیق بخشی، آپ بھی نماز پڑھیں گے۔ نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پڑھیے نا، صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے، سب پڑھیں، برکت کے لیے کیا ہے؟ کیا اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے احسان یافتہ اور انعام یافتہ ہے۔ اب یہ الحمد پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ الحمد کیا پڑھنا ہے؟ واجب۔ اور پھر یہ دعا مانگنا کیا ہو گئی؟ واجب۔ بولیے یہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے عقائد آپ کو آتے ہو نا تو آپ کسی نتو خیرے پیچھے نہ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی اور کہانیوں کے چکر میں چلے گئے ہیں، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ دعا پڑھنا واجب ہے نماز میں، آپ واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو جب واجب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو بتائیے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، جملہ اولیاء اللہ ہیں، جملہ صحابہ ہیں، جملہ اہل بیت ہیں، جملہ تبع تابعین ہیں، جملہ صالحین ہیں، جملہ اولیاء اللہ ہے۔ گویا کہ تم نماز میں یہ دعا مانگتے ہو، اے اللہ ہمیں بابوں کے راستے کے اوپر چلا۔ تو اب گویا کہ جو تمہیں یہ راستہ پڑھا رہا ہے کہ بابوں کا راستہ چھوڑو، تو گویا کہ تمہیں وہ کس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ یہ انعم اللہ سے مراد خدا نہیں ہے، کسی مفسر نے یہ نہیں کہا، ہر مفسر نے یہ کہا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جملہ اصحاب اور جملہ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو گویا کہ تم کیا کر رہے ہو نماز میں؟ ایسا کیا کر رہے ہیں نماز میں؟ بابوں کا راستہ مانگ رہے ہیں نماز میں۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے تو تمہیں جو یہ پڑھاتا ہے بابوں کو چھوڑیے، وہ تو کل کہے گا باپ کو چھوڑیے، ماں کو چھوڑیے، بے ادبیاں کرے، گستاخیاں کرے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بڑے کا ادب کر، چھوٹے پر شفقت کر، وما علینا۔